آج کل کچھ علماء کی طرف سے ایک بات سننے کو مل رہی ہے اور وہ بات صحیح بھی ہے کہ علماء کو نہ چھوڑا جائے، لیکن آج کے دور میں اس میں کچھ باتوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس پر پہلا بڑا سوال یہ ہے کہ کس کو نہ چھوڑا جائے؟ ان فرقے بعد علماء کو جن کی تقریریں صرف دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے تک محدود ہیں، یا ان کو جنہوں نے اپنے مسلک کو ہی 100% صحیح سمجھ رکھا ہے اور باقی کو غلط؟ اچھا، دین سیکھا جائے تو کون سے مسلک کے علماء سے سیکھا جائے؟ کیونکہ بھائی مسلک تو بہت ہیں اور سب کو صرف اپنا صحیح دکھائی دیتا ہے، باقی سارے غلط اور خلاف سنت دکھائی دیتے ہیں۔ علماء کے بارے میں ایک چیز صاف کر دوں یہاں، کہ علماء پہلے کی شریعتوں میں بھی تھے، اور اکثر دین میں جب بھی بگاڑ کیا اس کے علماء نے ہی کیا، کیونکہ عام لوگ تو اکثر احکام کی باریکیوں سے ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ بگاڑ وہی کر سکتا ہے جس پر علم ہو۔ آپس میں کچھ مسئلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ حق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، کفر اور اہل شرک کے فتوے لگانے یا دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے لیے نہیں۔ یہاں میں ترغیب نہیں دلا رہا علماء کو چھوڑنے کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی۔ تو علماء کو ضرور سنیں، ان سے حق حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن صرف اپنے مسلک کو نہیں، سب کو سنیں۔ بس ان کی اندھی پیروی نہ کریں۔ وہ بتاتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، اسے سن لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اسے سن لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ اتنا کمزور ایمان ہے کیا؟ اگر وہ غلط ہے تو ہم سنیں گے اس کی، کیونکہ 1% بائی چانس اگر وہ صحیح ہوا تو ہماری آخرت تو بگڑی ہوئی ہے پھر، اس لیے ان کو سنیں ضرور۔ اگر وہ غلط ہے تو سننے کے بعد آپ کا ایمان اپنے عقیدے پر اور مضبوط ہو جائے گا۔ سننے سے کوئی کافر یا گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ کچھ کرپٹ مولویوں کے گھر کے ڈھکوسلے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں۔ کیونکہ کوئی آپ کو کہے نا کہ سورج چپٹا ہے اور یہ بھی کہے کہ سائنس پڑھ لی تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو آپ نے زندگی بھر گمراہ ہی رہنا ہے پھر۔ اچھا، علماء کے بغیر کون دین کو سمجھتا ہے؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے امام نہیں ہیں؟ خلفائے راشدون کیا ہمارے امام نہیں ہیں؟ کیا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابیں اور مجموعے کیا محدثین اور محققین نے صرف عالموں کے لیے لکھی ہیں؟ ہم بھی اسی سے اسٹڈی کرتے ہیں نا، اور الحمدللہ آج کے علماء کو بھی سنتے ہیں، لیکن وہ جو حق بات کرتے ہیں۔ کچھ مسئلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے معصوم تو نہیں ہے نا، لیکن وہ امت بن کر رہتے ہیں، فرقہ نہیں۔ انہوں نے خود کو جنت کا ٹھیکیدار اور باقیوں کو جہنمی نہیں سمجھ رکھا ہے۔ ہم بھی علماء کو ہی سنتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن و سنت کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اسی کو حجت مانتے ہیں۔ آج کے دور کے کچھ لوگ ہیں جن کی محنت ہے دین کے لیے، ان میں آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، لیکن وہ فرقہ پرستی سے وابستہ نہیں ہے۔ کچھ کے نام یہاں لوں گا میں۔ سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب۔ امت کے اتحاد اور امت کے بیچ محبت کا پیغام عام کرنے کا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ ان کی مہم سے کئی نوجوان دین کے نزدیک آ گئے جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے۔ دوسرے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، قرآن کی تفسیر پر جو ان کا غور و فکر ہے ویڈیو کے لحاظ سے، وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جاوید احمد گامڑی صاحب بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، قرآن پر کافی گہری ریسرچ ہے ان کی۔ ایڈوکیٹ فیض سید بھائی انڈیا کے ہیں، کافی چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں کو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس کیا ہے۔ مفتی مینگ ہیں، حالانکہ ان کے لیکچر صرف انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ اب بھائی آخر میں دو ایسے نام جن کو میں نے سب سے زیادہ سنا ہے۔ ایک انجینئر محمد علی مرزا بھائی، جن کا شیعہ سنی اختلاف پر کام قابل تعریف ہے، اور دین کے اندرونی اختلافی مسائل کو جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک انٹلیکچوئل لیول پر ایڈریس کیا ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ مجھے دین کے اختلافی مسائل پر اس لیول کا کام کسی کا نہیں ملا آنیسٹلی۔ اور ایک سید عبداللہ طارق صاحب جو انڈیا سے ہیں، اور ایز این انڈین ہندو مسلم ایکتا اور آپسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا جو ان کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے محبت کے ساتھ سبھی مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، اپنے پیدا کرنے والے اپنے اس ایک مالک سے جڑنے کے ناطے جو ان کا کام چل رہا ہے، میں کہتا ہوں انڈین ہونے کے ناطے آپ کو انہیں ضرور سننا چاہیے، کیونکہ قرآن میں، حدیثوں میں اور ہندو بھائیوں کے ویدوں میں کئی ایسی کڑیاں ہیں جن کو انہوں نے جوڑ کر حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ آج کے حالات میں جبکہ شیطان نفرتوں کو لگاتار عام کر رہا ہے، تو امت کا رخ کدھر ہے؟ کہیں ہم خود ہی تو اپنے آپ پر کچھ ظلم نہیں کر رہے؟ ہندوستان کے مسئلوں کا اصل حل کیا ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ کہیں اس قوم کا ذکر حدیثوں میں تو نہیں؟ کیوں اس قوم کے گرنتھ وید خالص توحید سے بھرے ہیں؟ کہیں ان کے یہاں کسی میسنجر کا ذکر تو نہیں جسے یہ بھول چکے ہوں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، یہاں کون آیا تھا؟ کہیں وہ تو نہیں جسے ہم اچھی طرح جانتے ہوں؟ کہیں میدان حشر میں ہم ان پر گواہ تو نہیں بننے جا رہے؟ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سب سوالوں کے کلیئر جواب دیے انہوں نے سمجھایا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، تو کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پر ایسے ہیں؟ ان کی فکر اور محبت جو غیر مسلم بھائیوں کے لیے تھی، کیا وہی شدت اور محبت ہمارے اندر بھی ہے، یا ہم کسی اور راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر صرف 5 وقت کی نماز اور دیگر احکام تھے، یا بنیادیں کچھ اور تھیں؟ انڈین سنیں ضرور سنیں، آج کے حالات میں بہت ہی ضرورت ہے۔ ان سب کے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب کے نام میں یہاں نہیں لے سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہوں، نہیں۔ آگے میں اور کو سنوں گا تو اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن صرف وہ جو قرآن و سنت کو لے کر امت بن کر چل رہے ہیں، فرقہ نہیں۔ اچھا، جو نام میں نے بتائی ان عالموں میں سے کچھ کے پاس ڈگریز ہیں، کچھ کے پاس نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس ڈگریز تھی؟
या उनके बाद जो मुहक्किकीन रहे वो कौन से मदरसे से फारिग थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद कपड़े के ताजिर थे। लेकिन चलो फिर भी जिनके हिसाब से डिग्री ही बुनियाद है, तो फिर इस बुनियाद पर तो शिया उलमा सबसे बेहतर है, क्योंकि उनके आलिम तो 17 साल में तैयार होते हैं। सबसे बड़ी डिग्री तो उनकी हुई। फिर यहाँ एक बात बता दूं कि मैं शिया भाइयों को भी अपना मुस्लिम भाई मानता हूँ। इख्तिलाफ हो सकता है कुछ, वो उनसे ही नहीं सुन्नियों से भी हो सकते हैं, लेकिन भाई समझते हुए। उनकी बुनियाद नफरत नहीं होनी चाहिए। वापस अपनी बात पर आता हूँ। कोई सेकंड क्लास का बच्चा आपसे कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप उसकी बात मानेंगे या ये जिरा करेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है? क्योंकि पीएचडी वाला बोल रहा है कि 2 और 2 5 होते हैं, वो सही है। तो अगर कोई इंसान आपको कोई बात बताए तो उसको कुरान और सुन्नत पर चेक करें, गलत हो तो उसकी इस्लाह करें। ये कहाँ का तरीका है कि अरे ये तो खवारिजों के रास्ते पर चलेगा? और भाई खवारिजों का जिक्र भी हदीसों में मौजूद है और उनकी दलीलों का बॉयकॉट भी मौजूद है। उनके जवाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिए थे। सुनन नसाई में पूरी हदीस मौजूद है। कुरान और हदीस को स्टडी करने वाला नहीं बनेगा, उसे पता है उनका अकीदा। उन्होंने तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के खिलाफ बगावत की थी। जो नहीं पढ़ते वो तो बन भी जाए शायद। सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान नबी की सीरत को पकड़कर चल रहा है, आप उसे जहन्नम का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? तो वो अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहा है। आप किसी से इख्तिलाफ करें, उसकी नियत पर हमला क्यों करते हैं? नियत अल्लाह के हवाले है। दुआ है कुरान में सूरह अल-बकरा में कि ए अल्लाह हमें ना पकड़ अगर हम चूकें। तो नियत अल्लाह जानता है, वो खुद फैसला करेगा। आप सिर्फ इस्लाह करें ना, ठेकेदार बनने की कोशिश क्यों करते हैं? अरे वो बंदा हक को हासिल करने की कोशिश ही कर रहा है ना, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है। अक्ल को इस्तेमाल करने पर आप कौन सा फतवा लगाएंगे? गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है जो पूरा लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसके बीच में मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो। इब्न आदम हूँ, फरिश्ता तो नहीं। तो कोई मेरी इस्लाह करे ये बेहतर है, या मुझे खारिजी डिक्लेयर कर दे ये बेहतर है? बल्कि उन खवारिजों की तो सबसे बड़ी बिदअत ये थी कि उन्होंने मुस्लिम्स को दायरा इस्लाम से बाहर निकाला था। उन्होंने मादल्ला मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फतवे निकाले थे। अक्ल की बुनियाद पर इख्तिलाफ हो सकता है, फिर लोगों की इस्लाह हो सकती है। हाँ, दूसरों को जहन्नमी डिक्लेयर करना जरूर खवारिज की निशानी हो सकती है। अगर अक्ल का इस्तेमाल ना करे तो अल्लाह ने हमें अक्ल दी ही क्यों फिर? या कहीं ये कह दिया हो कि अक्लों पर ताले लगाकर बैठ जाना? बल्कि अल्लाह ने बताया है कुरान में कि बेशक कान, आंख और अक्ल से सवाल किया जाएगा। और ये कि क्या तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते? और गुमराह लोगों की निशानी बताइए कि उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके पास अक्लें हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, उनसे गौर व फिक्र नहीं करते। तो हम किसी की पैरवी ना करें, सुने सबकी, करें वो जो कुरान और सुन्नत पर साबित हो जाए। अब साबित ही ना कर पाओ तो तुम्हारी गलती है। ये हक तो गालिब आता है। एक सही आलिम कभी अपनी पैरवी को नहीं कहता, वो कुरान और सुन्नत की दावत देता, अपने मसलक की नहीं। कुरान का हुक्म यह है कि दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो दोस्तों, जो आयत मैंने बताई थी उलुल अम्र की इताअत के बारे में, उसका आखिरी हिस्सा भी बता दूं। इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलुल अम्र की। और अगर किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो फतवे ना लगाओ, दायरा इस्लाम से बाहर ना निकालो, वापस लौटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुनियाद तो वही रहेगी कि सुनो सबकी और करो वो जो कुरान और सुन्नत पर साबित हो जाए। बस यहीं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अल्लाह हमें उलमाए हक़ से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए सू के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मुत्तफ़िक़ होने की तौफीक अता फरमाए।